سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹس آرڈر قانون بن گیا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین اپیل کر سکیں گے۔ نظر ثانی درخواست کے سماعت لارجر بینچ کرے گا۔ لارجر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہوگی۔ درخواست گزار کو سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ایکٹ کا دائرہ کار اس قانون کے بننے سے پہلے کے فیصلوں پر بھی ہوگا۔ ماضی کے فیصلوں پر نظر ثانی درخواست 60 دن میں دائر ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 قانون بن گیا۔ ایکٹ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں پر نظر ثانی کا دائرہ اختیار آرٹیکل 185 کے تحت ہوگا۔ نظر ثانی درخواست کی سماعت کرنے والا بینچ فیصلے کرنے والے بینچ سے بڑا ہوگا۔ نظر ثانی کی درخواست کرنے والے کو سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل کرنے کا حق ہوگا۔ ایکٹ کی شق 5 کے مطابق آرٹیکل 184 کے تحت ماضی کے فیصلوں پر بھی نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا حق ہوگا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نئے قانون سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نااہلی کے فیصلوں کے خلاف نظر ثانی دائر کر سکیں گے۔ ایکٹ کے اطلاق کے بعد ماضی کے فیصلوں پر نظر ثانی درخواست 60 دن میں دائر ہو سکتی ہے۔ 8 مئی کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کیا جانے والا سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر بل کو باقاعدہ قانونی شکل دینے کے لیے صدر مملکت کو بھیجا گیا تھا۔ بل کے تحت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سابقہ فیصلوں پر کسی بھی ملزم کو دی گئی سزا پر نظر ثانی کا اختیار مل جائے گا۔ امجد بھٹی، پبلک نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن نظر ثانی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ اب قانون بن چکا ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ کار اب اپیل جیسا ہی ہوگا۔ چیف جسٹس بولے یہ معاملہ تو دلچسپ ہو گیا ہے۔ عدالت کا ذہن کسی قانون کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں، صرف عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کریں گے۔ عدالتی اصلاحات کیس جمعرات کو سنیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جارحانہ مزاجی سے گریز کریں، تحقیقات کرانی ہے تو طریقہ کار سے آئیں۔ چیف جسٹس ایک ہی ہوتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس کی مرضی سے ہی تشکیل دیے جاتے ہیں۔ مشاورت کی روایت کو کیوں توڑا گیا؟ کہا کہ عدالت نے کمیشن کالعدم قرار نہیں دیا۔ خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔